بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ان تین گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان تین گھروں میں رشتہ کبھی مت کرنا۔ ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا اور بہت پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا امیر المؤمنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ، تکلیف اور پریشانوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں دونوں صلاح کر کے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے کوئی ایسے گھرانہ بتائے جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہے۔ اس مالدار شخص کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے اور باپ اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہے، باپ کو اپنے گھر کی چار دیواریں چوٹیں لگنے لگتی ہے تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو نہ کر گزرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے، نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو تو صرف تین چیزوں کا خیال کر لینا۔ آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، وہ کون سی تین ایسی چیزیں ہیں یا کون سے ایسے عمل ہے جس پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، یاد کر لینا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں جس گھر میں گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو، مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہو۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، ہم نے دیکھا ہے جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ میکے والوں سے پیار ملتا ہے۔ وہ میکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں۔ ایسی لڑکوں کو سب لوگ طعنے دیتے رہتے ہیں۔ ایسی لڑکی کو نہ دن کو سکون ملتا ہے نہ رات کو۔ وہ جب اپنے والدین کو اور بہن بھائیوں کو پریشان دیکھتی ہے تو اسے کسی پل بھی راحت نصیب نہیں ہوتی۔ اسے لگتا ہے کہ یہ سارا غم اور پریشانیاں میری وجہ سے ہے، اور آہستہ آہستہ گٹ گٹ کر جینا شروع کر دیتی ہے، اور تک ہار کر یا تو اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جاتی ہے اور اس کے ظلم و ستم کو زیور بنا لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو۔ وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ ناظرین، ہم نے اپنے ارد گرد یا کہ ضرور دیکھا اور سنا ہے، ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں،
حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہے جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خاطر میں بھی نہیں لاتے۔ ایسے شخص بھی ہے جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل پیرا نہیں ہوئے اور اپنے لیے عذابوں کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش اخلاقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو جائے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے اور اپنی بیوی پر ظلم و ستم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے، اپنی بیوی کی خوبیوں پر ہمیشہ نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے اور اپنی بیوی کو مصیبتوں اور بیماری، رنج و غم میں دل سے تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے، اپنی بیوی کو دیانتداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے، اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، تیسرا عمل اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کبھی مت کرنا جہاں ان کے کنبے یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ جتنے بھی امیر ہوگا، خواہ ان کے پاس 1000 اونٹ کی قطار بھی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو۔ حالانکہ ایسے لوگ اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ ناظرین کرام، آپ خود سوچیں، جس عمل پر پروردگار عالم غضبناک ہو جائے وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ وہ تو خوار ہو گیا سمجھو۔ اس لیے اے شخص، ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہہ کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی۔ وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آیا تو اداس تھا، مگر آپ نے اس شخص کے سارے شکوک و شبہات کو دور فرما دیا اور ہمیں بھی ایک راہ دکھائی کہ اپنی بیٹیوں کے رشتے کیسے گھروں میں کرنے چاہیے جس سے وہ خوش رہ سکے۔ ناظرین اکرام، میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بہنوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرے اور مزید ایسی اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرے۔ شکریہ۔